حرام سے بچ گئے تھے بھی اللہ جل شانہ گناہ معاف کرنے کا گورنمنٹ سینکشن کری ہے تو گورنمنٹ کو پورا بتانا نہیں 13 لاکھ اتنا بڑا ضرورت ہے ایسے پلان میں شہر بڑے بڑے ہیں تو جب شہر میں صلاحت ہو شہر کے اصولوں کو جاننا ضروری ہے ایسے فرائض بنا رہے ہیں تو فرائض کا جاننا ضروری ہے اب ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے ہمیں چاہا کر چلو تم ادھر کو ہوا ادھر کی سزا ہے کہ رکن ہے نہ اچت ایمان ہے تو زمانے کا مقابلہ اللہ کی تخلیق ربوبیت رحمت اللہ کیسے پالتے ہیں کیسی قدرت ہے کیسی طاقت ہے بغیر سارے نقشے کے ساتھ اس کرنے والے لائک ویڈیو شیئر ویڈیو اینڈ سبسکرائب اور چینل بلکہ مولانا غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی سمندر ہے اور دنیا کی زندگی ایک بڑی سمندر میں سے اپنی چھوڑ ڈال کر اتنا پانی لیتا نہیں فرمایا تری لگتی ہے اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیلہ اور جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا محترم بزرگوں دوستوں یہ ہمارا آج دن میں ایک مرتبہ ہماری اس محلے کی مجلس میں بیٹھنا اس واسطے دیکھنا ہے کہ جہاں ہم جانا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے اگر ہم کو موت نہیں آتی پہلی موت ہے بھی آخرت میں داخل ہونے کے لیے انٹرنس ہے وہ داخلہ ہے آخرت کا اور وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ اس لیے کہ روح جو اللہ ہمارے اندر رکھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اپنے حکم سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر رکھے ہیں حیات اللہ کی صفت حیٌ اللہ زندہ ہے ارادہ کر لیا اللہ تعالیٰ چونکہ ان کی دوسری صفت وہی ہے دوسروں کو حیات عطا کرنے والے سب کو ساری مخلوقات کو حیات ہوتی ہے شکلیں بھی وہ بنائے مخلوقات کی جیسی جیسی ضرورت تھی ویسی شکل بنایا اللہ تعالیٰ گندگی صاف کرنے کے لیے وہ جانور کی شکل بنانے والے ڈھانچہ بنانے والے بھی اللہ کوئی فلاسفر نہیں بنایا کوئی سائنٹسٹ نہیں بنایا کوئی انجینئر نہیں بنایا حکمت سے بنایا اللہ تعالیٰ قدرت حکمت رحمت اللہ تعالیٰ تخلیق کے بعد میں ربوبیت کے معاملے میں ایک چیز دیکھا مولانا آزاد اپنی تفسیر میں لکھے ہیں ربوبیت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہے رحم آیا تو پالتے رحم آیا تو جانور بھی کیا کرتے ہیں اپنی چونچ سے اپنے چھوٹے پرندوں کے چونچ میں ان کے منہ میں ڈالتے ہیں خدا کی صفت رحمت کام کر رہی ہمارے کچھ میں ساری مخلوقات کے اندر بھی دیکھیے جس کو فطرت کہتے ہیں نیچرل کہتے ہیں نیچر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ تو ہے لیکن ان سب کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے مٹی بنا کر ہم کو ہمیشہ رکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اللہ کا اس کو ہمیشہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ لیکن رہے گا یا تو تکلیف کے مقام میں یا تو آرام کے مقام میں لیکن کلمہ کو انسان ہمیشہ تکلیف کے مقام میں نہیں رہے گا کلمہ کیا اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا صرف زبان سے نہیں اللہ کی ذات کا یقین بھی آ جائے اللہ کا نام لینے والا ہمیشہ تکلیف میں نہیں رہے گا لیکن ایک دن کی بھی اگر جیل ہو جائے ہم کو وہاں پر 1000 سال رکنا پڑتا ہے دنیا کے کاؤنٹ وہاں سے ہوتا ہے
جس ملک میں جاتے ہیں اس ملک کا سکہ چلتا ہے، ہمارا سکہ سونے کا بھی نہیں چلتا۔ چلتا کیا بھائی؟ ہماری مملکت میں تمہارا سکہ کیسے چلتا؟ تو اللہ تعالیٰ کے پاس وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اگر کسی کو صرف ایک دن کی بلکہ 100 دن کی سزا ہو، 100 دن کی بھی سزا ہو، 1/10 بھی ہوگی، 100 دن بھی نہیں، 1/10 بھی ہو تو 100 سال ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب 1/10 بھی ہے تو 100۔ تو ایمان والا ایمان لا لیا ہے، ایمان لانے پر اللہ تعالیٰ تھوڑے اعمال کا ثواب اٹھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کو ہمیں لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اتنا سائل اللہ تعالیٰ لائسنس دیا کہ ہمارے اعمال کو حقارت نہیں کرتے، لیکن ہمارے اعمال بھی کل عدم ہو جاتے ہیں، کل عدم کا تو نہیں کے برابر مٹ جاتے ہیں ایسے برے اعمال کرنے پر۔ بالخصوص انسانوں کے حقوق تباہ کرنے پر ہمارے سارے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے جو عبادتیں کی تھی وہ ختم ہو جاتی۔ انسانوں کے حقوق مارنے پر اللہ ہمیں توفیق عطا۔ اسی بات سے ہے اس کے اعمال بچ گئے، ابھی بچ گئے تو اس کے کیا تھی، اس کے ختم ہو گئے اعمال، تو اس کے جس کے ہمیں اس کے تعلق سے برائی کی تھی اس کو اٹھا کر اس کے برے اعمال اس کے سر پر ڈالتے ہیں، اور اس سزا میں ایکسٹینشن ہوتا ہے۔ کیا کری تھی نے برما کی جو صدر نشین تھی اور اس کی جیل میں اور توسیع ہو گئی۔ پہلے اتنے دن مقرر کیے تھے، کوئی جو حکومت آ گئی وہاں پر اور اتنا تو غرض ہے میں تھوڑی بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن، جس کا فیول کیا ہوگا، پتھر اور انسان ہوگی۔ جہنم میں معلوم ہوا کس سے خطاب ہے یہاں پر؟ ایمان والوں سے۔ تو معلوم ہوا اللہ کہنے کے بعد میں کچھ نہ کچھ ایمان والے جہنم میں جائیں گے، چاہے 1/10 کے عمل کے سرے 1000 سال کے دن میں کچھ نہ کچھ اللہ ہمیں بچا لے رہے ہیں۔ تو ہمیں اس مغالطے میں یا اس غلطی، اس بھول بھلیے میں نہیں رہنا۔ کلمہ پڑھنے شادی مرد جنت، کلمہ پڑھنے کے بعد فرائض ادا کرنا، حرام سے بچنا، بچنا بھی زیادہ ہے، بچ گئے حرام سے بچ گئے تو بھی اللہ جل شانہ گناہ معاف کرنے کا۔ لہم مغفرہ ان الذین یخشون ربہم، خشیت آ گئی تو نافرمانی سے بچتا ہے۔ مجھے پکڑنے والا ہے کل، خشیت ڈر، جب تک نافرمانی سے، کل میں ریسپانسبل، میں ریسپانڈنٹ ہوں وہاں پر۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ فرمایا حل ادلکم علی تجارہ، جو تجارت کرنے والا ہمیشہ صبح سے لے کر شام تک رہتے، ٹھیلے والے شام کو دیکھ لیتے بول سے میں جا کر رہتا لایا شام میں کیا بچا، مزدوری پڑی نہیں پڑی، کیا ہاتھ پایا۔ ایسے ہمیں بھی حساب کرا، حاضر ہو قبل ان تو حاضر ہو۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا مقولہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا حساب، دنیا میں کوئی چکر نہیں آتا، حساب والا کہتا تیار کر دیتی نہیں، تیار کر دیتی آڈٹ آ رہا ہوا کہ جھوٹ بلا مانا کو یہ جگہ تو دیکھا کہ وہ برش ایسا چھپا ہوئے ہیں نا، گرموں میں پرشن ہے، وہ برش کے بلا مانا ہوئے، گرموں پرشن ہو ہیڈنگ بل فلا فلا فلا، ایک آڈٹ بتانا گورنمنٹ سینکشن کری ہے تو گورنمنٹ کو پورا بتانا نہیں اس میں۔ تو میرے بھائی اللہ کی نعمتیں کتنی ہے، اللہ یا ہمیں اللہ پوچھے، اللہ پوچھے۔ ایمان دیا تھا، ایمان کے ڈیمانڈ کو پورا کرے،
ڈیمانڈ تو ہماری زبان میں سمجھ میں آنا تو سمجھو تقاضا مانے ڈیمانڈ، طلب کرنا. ایمان والوں سے ایمان اللہ کی نافرمان سے بچنا طلب کرتا ہے، اللہ کے فرائض ادا کرنا طلب. اب یہ ہے حل ادلکم علی تجارہ، بزنس کر رہے، اللہ نے فرما رہے کہ میں تم کو ایسا بزنس نہ بتلاؤں جو تم کو تنجیکم من عذاب الیم، تم کو دردناک عذاب سے بچائے. دردناک عذاب. اس کی پہلی شرط کیا؟ اللہ تعالیٰ کی گورنمنٹ کو ماننا. تؤمنون باللہ، ایسا ماننا جی دکھتے نہیں، وہ آنکھوں کو دکھتے نہیں، دماغ میں سمجھ میں آتا نہیں، البتہ دل میں اترتے ہیں. وہ دماغ میں سمجھ میں نہیں آتے اللہ تعالیٰ کا. دماغ کیا ہے؟ شکلوں کو، کیفیت کی صورت کو سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کیفیت کیسا بولنے سے نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اس کائنات میں اللہ جیسی کوئی ایسے ہے اس میں کیفیت نہیں معلوم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بتایا کیفیت، آپ سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں. تو ماننا دل میں آتا، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا بس تیری پہچان ہے، پہلے آبادی کہتے ہیں. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے میں ٹھہرنا ہے. حل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون، ذری کوشش بھی کرنا ہے اس کی اعمال کے اندر حکموں کو پورا کرنا. اعمال کیا ہے بھائی؟ اللہ کے احکامات. اعمال کیا ہے بھائی؟ اللہ کے احکامات. حکم پورا کر کے تو عمل بن گیا. اور خاص کر رہو اللہ تعالیٰ نظام کائنات کو ایمان والوں کے اعمال کے ساتھ جوڑے ہیں، غیروں کے نہیں. اس لیے کہ وہ پہلے ایمان اس نے لایا. مسلمان بھائی ایمان لایا، نظام کائنات میں تبدیلی آتی ہے. دور صحابہ میں اتنا ایمان کی فضا بنی تھی، اللہ جل شانہ 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان کے دور میں حکومت تھی زمین کی بھی. وہ تو آخرت کے تعلق سے بھی خوشخبری لے کے چلے گئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ہمارے لیے بتلا ہے. جو محنت کرے گا اس کے لیے بھی ہوگا. قیامت تک آنے والے حضرت صحابہ کو آخرت کی خوشخبری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود دے دیے. صحابہ 10 صحابہ کو تو حضور نہ بولے، پورے صحابہ کو اللہ بولی. پورے صحابہ کو رضی اللہ عنہ، صحابہ پورے اللہ بولتی ہے. پرٹیکولر بات صحابہ کو حضور آپ جنتی، آپ جنتی، آپ جنتی، آپ. لیکن اس کے باوجود بھی کانپتے تھے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ یاد آ گیا، کانپتے تھے. حضور فرماتے ہیں حضرت عمر جس گلی کو جاتے ہیں، جس رات سے تھے، وہاں سے شیطان بھاگتا ہے. ترمذی کی حدیث بی بی عائشہ فرماتے ہیں رابعہ، شیطان نہیں آتا اس گلی میں، لیکن وہ اللہ نے اگر سفر کر رہا ہوں اللہ کا نام جس کو نصیب ہوگا نجات مل گئی. اس من خشیت الہی بڑی دولت. کیا ہوگا؟ آخرت یاد ہے، جنت اور جہنم، میدان حشر، وہاں کا سوال جواب. اور ابھی بغیر خبروں سے اٹھ کر ننگے 70 سال ٹھہرے رہنا، 70 سال ٹھہرے رہیں گے خبروں سے اٹھ کر. مسلمان بھی رہیں گے، غیر بھی رہیں گے، ساری مخلوقات کا حشر ہوگا. اور ہو رہا ہے کہ پیروں سے بھی نہیں، سر سے بھی چلیں گے وہاں پر. صحابہ مجھے حضور سر سے کیسے چلیں گے؟ جس نے پیروں سے چلنا سکھایا اس نے سر سے بھی چلنا سکھا. اللہ کوئی مشکل نہیں، اللہ کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں. یہ ساتھ اب جو نظام دنیا میں چل رہا ہے، سو جنگوں کا بھی، امن کا بھی، یہ خود کسی کا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوبست ہے. اللہ چلا دے، اللہ تعالیٰ خود چلا دے. کوئی دخل دینا نہیں اس میں، ان دخل نہیں، ان کا ارادہ.
منکرات تو جنگ، منکرات تو امن، سارا معاملہ ان کے ہاتھ میں۔ لیکن ہم کو کیا کرنا یہ دیکھنا کہ محنت کے ذریعے سے ہمارا پروگریس تھا۔ دنیا میں ہر ایک آدمی لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، مال لگاتا ہے تو دیکھتا ہے اس پر کتنا، تجارت میں مال لگاتے ہیں کتنا نفع کتنا کمایا دیکھ لیتے ہیں۔ پھر روزانہ والے، کوئی 8 دن والے، کوئی مہینے والے، کوئی سال بھر میں ایک مرتبہ حساب کرتے ہیں، میں اتنے لاکھ لگایا تھا، اتنے سال میں اتنا خرچہ ہوا، اتنا پیسہ، ایسے ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا۔ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ، اس کی گورنمنٹ کو ماننا پہلے ضروری، اس کی وحدانیت کو، اس کی ربوبیت کو، اس کی قدرت کو، اس کی رحمت کو، سب اس کے، کسی کا نہیں، پھر اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی رسالت کو ہر زمانے میں، اور سب سے آخر میں سارے رسولوں کے سردار ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل رسالت کو مانا، وحدانیت، رسالت اور آخرت میں یہ کہ ہم نہیں جانتے تھے اللہ کو بتلانے والے، آخرت کو بتلانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو بھیج کر لقد من اللہ، اللہ بولے میں احسان کیا تمہارے پر، لقد من اللہ، تو اپنے ایمانوں کو تمہیں جتانا کو، اتعلمون اللہ، اللہ کو بتلاتے ہی ایمان لیکن اللہ پر کچھ نہیں، اللہ کے ساتھ سے لے کر پائے تک اسی کے حساب، ورنہ نہیں معلوم ہمیں کسی مندر میں جا کر بجا اللہ ایمان کی دولت بغیر مانگے کے دے دیا، حفاظت کر لے کر جانا، بہت بڑی دولت دیا اللہ تعالیٰ، زمین و آسمانوں کو ختم کریں گے اللہ تعالیٰ، ہم کو ختم نہیں کریں گے، پھر دوبارہ لا کر ہمارا حشر کریں گے، پہلے توڑ دیں گے، لپیٹ دیں گے آسمان، نجم السماء کا 23 سجن، ایسا لپ دوں گا جیسے تم پیپرا کے پٹل لپٹتے ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہی سورہ انبیاء کے اندر، میں لپ دوں گا آسمانوں، بڑے آسمانوں، اتنا بڑا آسمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہی اتنی کروڑوں میں پھیلی ہوئی کائنات، کروڑوں پہلا آسمان کروڑوں میں پھیلا ہوا ہے، اس کے پیچھے زمین سے بڑے 13 لاکھ گنا بڑا سورج ہے، کتنا 13 لاکھ گنا بڑا سورج ہے، ایسے پلانٹس اور بڑے ہیں، وہ سب ایک آسمان گھیرا ہوا، زینا السماء بمصابیح، میں چراغ لگا رہا تھی وہ اللہ تعالیٰ، حکمت سے کوئی خالی نہیں اللہ تعالیٰ، تو اتنے بڑے آسمان پر لپیٹ دوں گا، زمین کو زلزلہ ڈال کر ختم کروں گا، پہاڑوں کو پھونک مار کر اڑا دوں گا، سمندروں میں آگ لگا کر ختم کروں گا، ویسے بہار ابلے گے سمندر، امام آخرت کے نہیں ہمیں ختم نہیں ہوگی بلکہ اٹھایا جائے گا، ہم کو اٹھایا جائے گا، زعم الذین کفروا اللہ یبعث، سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ کافرہ کہتے کیسا اٹھ گئے ہمیں مارنے کے بعد، وہ بولتے تھے کیسا پیدا ہے سو بولتے تھے، تمہیں خود پیدا ہو گئے، انتم تخلقونها ام نحن الخالقون، تمہیں خود بن گئے، تو بننے میں محتاج، تو خود بنا دی، تو مرنے میں بھی محتاج، پھر دوبارہ اٹھنے میں بنانے والا بنایا، مارنے والا مارا، پھر دوبارہ اٹھانا، ثم الیہ ترجعون، اٹھ کر اس کے سامنے جا کھڑا ہونا، اس کی فکر یہ ہمارے بیٹے کے کتنی فکر ہے آخرت کی، اور روزانہ حساب کرنا، زبان سے غلطیاں کہتے ہیں، آنکھ کے غلطیاں کہتے ہیں، ہاتھ پیر سے غلطیاں کہتے ہیں، میں کسی کو کسی برا بھلا کہا، کسی کا نقصان کیا، یہ بڑی مشکل ہو، چوری میں ڈبل گناہ ہوتا ہے، چوری میں ڈبل گناہ ہوتا ہے، اس لیے ایک تو اللہ چوری نہ کرو، ایک تو حکم توڑا اللہ کا ایک گناہ، دوسرا کسی کا مال لے کر اسے نقصان پہنچایا، ڈبل گناہ ہوتا ہے، تو ایسے گناہ ملٹیپل بھی ہے، یونٹ بھی ہے، سنگل بھی ہے، یونٹ سنگل بھی ہے اور ملٹیپل بھی ہے، اللہ
समझाते मेरे भाई, इसलिए भी मांगना, हमें मर कर नहीं जाते, हमें जिंदा रहना है जाना। मुफ्ती शफी साहब तो मौलाना मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने तफसीर में मम्माता फ़क़द क़ामत क़ियामतुहु, जो मरा उसकी क़यामत बाद में 100 साल होते थे बोल नहीं, उसी वक्त से क़यामत शुरू हो गई। जैसे बाज़ वक़्त में पुलिस वाले क्या करती, अखलाक़ी जुर्म करने वालों को बाजार में से ठोकना कर देते, बाजार में से मार दिया, फिर स्टेशन में ले आकर फिर वहाँ पूजा होती। ऐसे सकरात से शुरू कर देते हैं अल्लाह जल्ल शाह। बस यौम हदीद, सकरात होगी तो तेरी नजर तेज हो जाएगी, तेरी आंखों के पर्दे खुल जाएंगे। ये वाला रिश्वत के बराबर बात कर रहा हूँ। अल्लाह ने तो इसलिए भाई रोजा रखा। कितना ईमान जब तक नहीं बनता अंदर, यकीन में तब्दील नहीं होता, ना बुराई से बच सकता ना नेकी कर सकता। मस्जिद को हमें नहीं, खुदा का रहम हमारे पर रहा, मस्जिद में दाखिल होना होता तो मौजूद साहब कहते लोग मुझ बुलाते, महल्ले में और भी थे, मौजूद साहब कहते लोग तौफीक इलाही बहुत बड़ी चीज़ है। तौफीक इलाही बहुत गुनाह से बचाकर अल्लाह ताला उसके हुक्म को पूरा करना, उसके फजल से फजल मांगना हमेशा। फजल का तो क्या है? फजल का तो किसी बर्तन के अंदर पूर्ण होकर बर्तन फिर ऊपर से ढल गया, उसे फजल हो, ढली हुई चीज को फजल बोलते। और सारे खजाने सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं, इसलिए कि इंसानों के सारे खजाने नुकसान वाले, अल्लाह के खजाना है। अब तक सारी मखलूक़ात को कई सालों से हजारों सालों तक एक नए पैसे के बराबर भी कभी नहीं खजाने, फजल है उसे होता फजल, सरप्लस अल्लाह से। तौफीक इलाही बहुत बड़ा अल्लाह का फजल है। हमें नहीं आते, ये कदम उठते नहीं, उठाए जाते हैं। ये कदम अल्लाह उठा कर रहा है, ये तो घर में हमें पड़े रहते हैं। अब तो डब्बे निकल गए, यहाँ में बैठ गए तो डब्बे सामने अल्लाह ने ऐसा हमें प्रोग्राम है, वो बड़ा प्रोग्राम, डब्बे सामने नमाज़ चले आ गए, सब चले आ गए। अब वो तो चलेंगे, अब जेबा में शानी हो, अब मालिक आदत हो, गफलत, आखिरत से गफलत, खुदा से गफलत, आमाल से गफलत, अपने अंजाम से गफलत, अपना अंजाम से गफलत किसी को ना। अल्लाह ने तौफीक अता फरमाए। इसलिए कैफियत ईमानी दावत के जरिए से बनती है। अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह के कमालात, अल्लाह की तख्लीक, अल्लाह की रुबूबियत, रुबूबियत में बगैर खाने के भी पालने वाले खुदा, बगैर खाने के कई तफसीर में है 309 साल सुलाकर उठाया असाबे का हक, 309 साल चांद के, शमसी हुआ तो 300 साल, शमसी अंग्रेजी कैलेंडर के 300 साल, या खमरी कैलेंडर के हैं 309 साल। अल्लाह खाने के बगैर भूख नहीं मिटा सकता। ईमान वालों को भी खुर्ब क़ियामत में बगैर ग़िज़ा के पेट भरेंगे अल्लाह, सिर्फ उनका नाम ले देगा। तौफीक उन्हें दी नाम लेने की, पेट भरना है तो हमारा रब हमारी फिक्र, हमको हमसे ज़्यादा हमारी फिक्र करने वाले खुदा अल्लाह ने तौफीक। इसलिए भी ईमान इतना बने हम उसकी नाफरमानी से बचाए। बचना ज़्यादा है, करना कम है। अब एक ही फर्ज अदा कर रहे हैं, करना पड़ने के बाद में 4 तो फर्ज, अभी कोई खबर नहीं, हज का ज़माना नहीं ये, और ज़कात का असर साल में एक मरतबा, जिनको अल्लाह माल की नेमत दिया है, दौलत दिया है। रमज़ान भी अल्लाह ताला 1 महीना रखा 12 महीनों में, लेकिन एक फर्ज भी हमसे नहीं हो रहा है। कितना मेहरबानी, खिला रहा है, पिला रहा है, क्या क्या की बोल रहे हैं अल्लाह का, भूल गए से। एक फर्ज मुसलमान पूरे कहीं में किसी गाँव में नहीं बता सकते कि पूरे गाँव के मुसलमान अल्लाह का एक फर्ज अदा कर लो। पूरे गाँव के मुसलमान, छोटे गाँव में नहीं बता सकते, शहर में क्या बता सकते। कितनी बड़ी सी फजल नहीं तो क्या है, फजल सरप्लस फजल है अल्लाह का।
اس لیے میرے بھائی اتنا ایمان کی ہمیں ضرورت ہے، نافرمانی سے بچائیں، حرام سے بچائیں، چھوٹے میں نہیں بڑے چھوٹوں کے تعلق سے اللہ فرماتے ان الحسنات یذہبن السیئات ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ہو تو ہری جلی معاف کر دیتے، نیکیاں کرا تو بندہ چھوٹے چھوٹے نافرمانی کو معاف، بڑے حرام سے بچنا، فرائض بچنا، اتنا عجائب امت، اتنا ایمان ضروری ہے، ورنہ میرے بزرگوں سکرات میں تکلیف ہوگی، قبر میں تکلیف ہوگی، حشر میں تکلیف ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا۔ ایمان صاحب اپنے اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مفسرین نے کرام لکھا ہے پہلے سور سے جنت میں جانے تک کے لیے جو قیامت کا دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن کی کیفیت، وہ دن کی آرام اور تکلیف اس کے ایمان کے بقدر رہی۔ کامل ایمان والوں کے لیے صرف فرض نماز کے ہوتا ہے 50,000 کیسا ایڈجسٹ کر رہے اللہ، 50,000 کو فرض نماز پڑھتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کامل ایمان والے، ایمان کے بقدر تکلیف آ جیسے کوٹوں میں ہے نہیں جرم کے بقدر سزا ہوتی ہے، جیل بھی اتنے دن، جرمانہ اتنے دن، ایسے اللہ تعالیٰ نے انداز میں رکھی۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے رحم کا معنی نہ کرتے، بخشش کا معنی نہ کرتے، توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، رو لیا، پلا دیا، بندوں کے حقوق ادا کر جاری معاف کر دے جاؤ۔ مولانا طیب صاحب بات کو ختم کرتا ہوں، حضرت مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھی اللہ تعالیٰ کا فضل دنیا میں یہ ہے کسی کو اللہ حرام سے بچا کر فرض پر جما دیا، برائی سے بچا لیا، برائی سے بچا کر فرائض ادا کرنے کی توفیق، یہ اللہ کا فضل اپنے طرف سے نہیں۔ آخرت میں اللہ کا فضل یہ ہے، آخرت میں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا اعمال سب سے پیسوں پر روزانہ اللہ کو معلوم ہے ہماری کیفیت، اللہ تعالیٰ انسوں مالا جان فرماتا ہے روزانہ کیفیت اللہ تعالیٰ کو ہے، میرے اللہ نے فرشتے لاغا فائل پیش کریں، جیسے آفیسر کے سامنے گماشتے لاغا فائل رکھتے نہیں، جو بڑا ایک محکمے کا آفیسر ہوتا ہے تو آپ سب معلوم ہے گماشتے کہ لکھ رہا ہے سب آفیسر کو سب معلوم ہے، جاری معاف کر دیا بولے کسی کا عمال نامہ دیکھ کر بولے اللہ کا فضل ہو اللہ کیونکہ لما کیوں ایک ہے تو اٹک گیا، لما کیوں اٹک گیا اللہ بچا، تو پھر اللہ کا فضل مانگو، اللہ فرائض پر کم سے کم حرام سے بچنا، اب معیش علم حاصل کرنا تھوڑا بہت، حرام کیا ہے فرائض کیا ہے یہ علم حاصل ضروری علم، امام تاج گمپرو گووندہ ہے آج کون بولے گی کون نہیں بولے گی، گمپرو بولتے گووندہ گمپرو ویسا چل رہا ہے، فرائض کا علم نہیں سر، فرائض کا علم جانا کم سے کم فرض ہے، علم الفرائض الگ ہے، جائیداد کی تقسیم وغیرہ کا علم الفرائض الگ ہے، کم سے کم فرائض ہمارے روزمرہ زندگی میں جو فرائض آتے ہیں فرائض کا علم جاننا فرض ہے، طلب العلم فرض بالکل ہے، وہ حدیث سے یہی ہے، اس کا اتنا اپنی ضروریات زندگی نافرمانی سے بچنے فرض اللہ کا اتنا علم جاننا ہر ایک پر فرض ہے تو گناہگار ہوگا۔ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا، مثال دے کر ختم کر دو، ایک ہمارے جیسا کھیڑے والا آدمی، بہت پرانی بات ہے، پہلے ہے رات بتی نہیں رہے تو پکڑ لیتے تھے سائیکلوں کو، کیا بڑی بڑی نازل ہوئی لائٹ کو بتی دی تو پکڑ لیتے تھے نا، اب انہیں نہیں بغیر لائٹ کی بتی کیا ہے، پولیس والا کھڑا ہو پکڑنے چالان کرے والا نہیں بھی میں کھیڑے والا ہوں، میں کھیڑے والا مجھے معاملے رول کیسے ہے کہ شہر کے چلانے کا میں چھوڑنا ہوں، تو جب شہر میں چلا رہا تو شہر کے اصولوں کو جاننا ضروری ہے، ایسے فرائض چلا رہے ہیں تو فرائض کا جاننا ضروری ہے ہمارے لیے، چھوٹی عمر سے نہیں چھوٹی، میں جانتا نا میں کھیڑے والا تو کہاں کہا کہ دیکھو جب شہر میں چلا رہا تو اپنی گاڑی کو تو اس بتی ہونا ضروری ہے، ایسے فرائض کرنا اللہ ہم سب کو توفیق عطا ہو، اس وقت طلب العلم فریضہ ہوتا اللہ کل مسلم و مسلمہ، اتنا ہی جتنا ہم کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے، یہ غلطی کیا ہے صحیح کیا ہے، حرام کیا ہے فرض کیا ہے، اتنا ہی جاننا تو فرض ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا ہو۔ اس کے لیے میرے بھائی اللہ ہمیں تو ایمان کی ضرورت ہے، اسے ریزسٹنس پاور کہتے ہیں، آدمی کے اندر ہے نہیں خون میں کمزوری آ جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب بڑے لوگ ہیں تو کیا تھا سردی کا گرمی کا یہ کھایا فوراً اثر ہوتا ہے کیونکہ خون میں ہے نہیں دفاع میں ہے
وہ ان کے اندر ڈیفنس میں ہے، وہ مزاحمت میں ہے، ریزسٹنس میں ہے اندر ان کے اندر، کمزور ہے خون تو فوراً اٹیک آتا ہے اس کے بعد. اس لیے اب ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، ہمیں جہاں چلو تم ادھر کو ہوا ہو ادھر کی سدا ہے کہ رخ نہیں نہ اچھل کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بس زمانہ ستیش فرمایا اللہ، ایمان ہے تو زمانے کا مقابلہ کر دو، اللہ کے احکامات چلا کر. اس کے لیے بھی اتنا ایمان بنانا، دعوت کی محنت میں کرتا اللہ کی تخلیق، ربوبیت، رحمت، اللہ کیسے پالتے ہیں، کیسی قدرت ہے، کیسی طاقت ہے، بغیر سارے نقشے کے سب کچھ کرنے والے اللہ. ہماری زندگی میں اس کا حکم پورا کرنا آ گیا تو اللہ جل شانہ ہماری دنیا کی زندگی بہتر بنیں گے، آخرت کی لامحدود زندگی بہتر بنیں گے. اس کے لیے بھی اتنے ایمان کی ضرورت بنانے کے لیے دعوت کی محنت کے اندر اپنا لگا چلنا. پیٹرول ٹانک میں جا کر انجن میں جلا تو ہمارا کیا بھی جلا نہیں، ایمان بن جاؤ بنتا ہے. کیا بھی جلا ہے، اللہ میرا ایمان بنا دے. کیسا بن؟ صحابہ کا جلا، صحابہ کا وطن جلا، ان کا بیوی بچے جلے، ان کی خواہشات جلے، ان کی سارے دولت جلی، سارا سب کچھ جلا کر ایک ایمان بنا لیے. اللہ جلے ان کے اندر جہاد میں جانا بھی فست و رب کا بات ہے. ایمان اتنا محبت آتی ہے، فرمایا ایمان بن گیا تو اللہ سے محبت شروع ہوتی ہے. آج ہم چاہے سو جاہے میں بھی جا رہے بولو بولتا مسجد کو سو جا رہے چاہے میں بھی سو من معلوم ہے سو جا رہے میں بھی جاؤ. ایسا میں میرے بھائی اندھا دن اس کے لیے وہ ارادہ کرو اپنے ایمان کو بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر 24 گھنٹے کچھ بولتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے تو اللہ جل شانہ ضرور عطا کرتے ہیں. محنت کرنے والوں کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، ضرور دیتے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. شکریہ بھائی. تقسیم کرنے تو وقت کوئی پڑھانی مشکل ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے. ذرا چلا تو پتہ پیٹرول چلنے کے بعد میں طاقت میں تبدیل ہوتا ہو. پیٹرول ٹانک میں محفوظ ہے، میرے زبان پر کہنے میں حضرت نہیں چلتا. ارادے کرو گے ظاہر کرو، اللہ نکالیں گے. ایمان 24 گھنٹے فرض، نماز 24 گھنٹے فرض نہیں، روزہ 24 گھنٹے فرض کے 12 گھنٹے فرض نہیں، حج بھی پورا فرض نہیں، ایک بار زندگی میں. مال و دولت ہے تو زکات سال میں ایک مرتبہ فرض، لیکن ایمان 24 گھنٹے فرض. جمعہ کی سرور زمان بولے جمعہ کی سرور زمان جاتی اس کے لیے ارادہ کریں. جو ساتھی چھوٹ گئے وہ ساتھی بولے جو جا کے آئے ہیں ان کے ادا کے بولے بتاؤ ارادہ کریں. تجمع کا بھی شلہ بولے سروزہ کے لیے بتاؤ اور بولے ایمان کے لیے اور بتاؤ اور ارادے کریں کیا ہوتا ہے اور بتا دیں ہم ان کے لیے ارادے کریں جان کریں. ایسے ان شاء اللہ جمعہ کو دباتے ہیں بات میں اگر لکھیں ارادے اور بولو اپنے گھر تو اپنے گھر سے بتاؤ آخرت کے فکر کے ساتھ چلنے والا ایمان والا ہوتا ہے. آخرت کا برا کر سکا تو تباہ ہو جاتا ہے. میری آخرت بن گئی آج دے بن جہاز بنانا ہے بھی وہاں جا کر کھڑی نہیں کر سکتا. جہاز بنانا ہے پیر کے دن یاسین مسجد سے ہے ساتھ ہی جو اثر اور مغرب کی دو نماز میں شروع کرتی ہے. یاسین مسجد کو جانے کی کوشش کریں اور شہر بھر کے استعمال اتوار کے دن جامع مسجد میں ہوتا ہے.
सारे साथी कम से कम मगरिब में तो पहुँच गए सब लोग है असल के बाद से स्टार्ट कर मगरिब में तो इंशाल्लाह साथी पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या हय्यु या क़य्यूम برحمتك نستغيث نستغفرك ربنا ونسألك التوبة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت الا ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری پچھلی زندگیوں کو پکڑنا فرما پوری امت مسلمہ کے تعلق سے مغفرت کا معاملہ فرما اے اللہ تیرے سامنے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتا مچھر کے پر کے برابر حیثیت ہے اللہ تو معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے اللہ سارے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے میرے جتنے مسلمان ہیں اللہ مکمل ہدایت سے سرفراز فرما دے جب تک آپ ہدایت نہیں دے سکتے مولا نہ ہم گناہ سے بچ سکتے نہ نیکی کر سکتے مولا اتنا رحم کیجیے اللہ مغفرت فرما دیجیے سارے مسلمانوں کی بقیہ زندگی اللہ ہدایت پر استقامت نصیب فرمائیے استقامت نصیب فرمائیے اے اللہ دنیا میں مسلمان پریشان نہ ہو مسلمانوں کی پریشانی کو تکلیف کو مسائل کو دور فرما دیے اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت بھی فرما حمایت بھی فرما اے اللہ حفاظت بھی فرما حمایت بھی فرما مظلوم ہے اے اللہ رحم فرما کرم فرما اے اللہ رحم فرما کرم فرما اے اللہ تو رحم فرما کرم فرما اے اللہ سارے مسلمانوں کے جائز حاجت و مرادوں کو بھی پورا فرما جائز حاجت و مرادوں کو بھی ہر ایک مسلمان کی کچھ نہ کچھ تکلیف حاجت ہے اللہ تو خوب جانتا ہے مولا برداشت نہیں کرتے نہ دنیا کی تکلیف برداشت کر سکتے نہ آخرت کی تکلیف برداشت کر سکتے نہ سکرات کو برداشت کر سکتے مولا دنیا میں رحم کا معاملہ فرما سکرات میں رحم کا معاملہ فرما قبر میں رحم کا معاملہ فرما قبر سے اٹھنے کے بعد رحم کا معاملہ فرما میدان حشر کا رحم کا معاملہ فرما اے اللہ استحقاق نہیں تیرا فضل سے مانگتے ہیں اے اللہ آخرت کے عذاب ہر عذاب سے ہماری امداد فرما جہنم سے بچا سارے مسلمانوں کے تعلق سے یہی فیصلہ فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك ايمانا مستقيما فضلا دائما اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين like video, share video and subscribe our channel.